الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 22 دورہ قرآن کریم اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اس پارے کے اندر جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سورۃ السبا اور سورہ فاطر پڑھیں گے، اور پھر آخر میں سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو یہ جو پارہ ہے، پارہ نمبر 22، اس کے آغاز میں چونکہ ازواج مطہرات کا مضمون چل رہا تھا، اور ان کو اور ان کے ذریعے ساری مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری اپنے گھروں کے اندر ہے۔ ضرورت کے لیے وہ ضرور باہر جا سکتی ہیں، اور جہاں ضرورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن بلا ضرورت گھر سے ایسی نکلنا اور وہ اس سے جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی پہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نماز اور زکوٰۃ پر کاربند رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں، اور گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور رسول کے ارشادات سنتی ہیں انہیں یاد رکھیں اور ان کی تلاوت کرتی رہیں۔ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے رکوع میں، اور یہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان مرد و خواتین کی جو صفات بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورۃ المومنون میں، سورۃ الفرقان میں اور عباد الرحمن کی صفات میں یہ چیزیں ساری پڑھ آئے ہیں، اور یہ بھی وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور قیامت میں بڑے اجر کی جو خوشخبری سنائی ہے، اس کے ساتھ چند خوبیاں ہیں۔ ایمان رکھنے والی ہوں، سچے ہوں، مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہوں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے، روزہ دار، اور بے حیائی کے کاموں سے دور ہٹنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے۔ تو یہ ساری صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ اپنی مرضی کرے۔ یہ اہل ایمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ عقل کے تابع ہو کر بعض لوگ اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہیں وہی پر، یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی روشنی میں عقل کے مطابق معاملات کو چلانا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ایک بہت ہی معروف واقعہ ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خانہ کعبہ میں اعلان فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ بیٹے اصل تو نہیں تھے، لیکن متبنہ بیٹے بنایا انہوں نے، اس معاشرے میں روایت تھی اور اس طرح بنایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے ایک بہت بڑی جو جاہلیت کی رسم سی اس کا خاتمہ کرنا تھا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چھوٹی موٹی آزمائش کا کام نہیں تھا، کیونکہ ان کی شادی، ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اور ظاہر ہے وہ مزاج کا فرق تھا، کفات کا اصول بھی ظاہر ہے اس طرح پوری طرح موجود نہیں تھا، تو اس میں پھر جو معاملات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ان کے جو نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ طلاق دے دوں، حضور چاہتے تھے طلاق نہ دی جائے، لیکن بالآخر مجبوری ہو گئی، طلاق دینی پڑی، اور ظاہر ہے وہ حضور کا اناؤنسڈ ایک طرح کا معاملہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ اس کے بارے میں جاہلیت کے اس جو روایت تھی اس کے مطابق تو وہ ان کی بہو بنتی ہے۔ لیکن اسلام کا بڑا کلیئر قانون ہے کہ بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنی صلب سے ہوتا ہے،
بیٹا دوسرا بیٹا اس کے نام سے نہیں ہو سکتا، تو اس جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرما دیا۔ اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب نکاح ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے نکاح کیا۔ اور آپ اندازہ لگا لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے اس حالات کو سمجھ رہے تھے اور پریشان تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم توڑنی تھی، اور ظاہر خاتم النبیین کے ذریعے ہی توڑی جانی تھی یہ رسم۔ بہرحال یہ توڑی گئی، لوگوں نے باتیں کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مصیبت اور پریشانی میں بھی، اس آزمائش میں بھی انہوں نے استقامت کا رویہ اختیار کیا اپنے اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، تو نبی کے لیے اس کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو کام اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہی بالآخر پایہ تکمیل تک پہنچا کرتا ہے۔ پہلے نبی بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کوئی آپشن نہیں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کے باقی رہنے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے سلسلے ختم ہو گئے، سب جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں اور ان کی کوئی اصلیت موجود نہیں ہے۔ جو تیسرا رکوع ہے اس پارے کا، اس میں صبح و شام اہل ایمان کو اللہ کے ذکر کرنے کی اور تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے، اور بدکاروں کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ قیامت والے دن معاملات بالکل واضح ہو جائیں گے۔ اور طلاق کے بارے میں بھی ایک ضروری مسئلہ، پہلے ہم مسائل کچھ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ الطلاق بھی آگے آئے گی، تو ایک دو معاملات اس حوالے سے بھی یہاں بیان ہو گئے ہیں، اور نکاح کے معاملات بھی کچھ معاملات ہیں جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر استثناء حاصل تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ موجود ہے، آ گیا یہاں پہ کہ مزید آپ نکاح نہیں فرمائیں گے اور کسی اہلیہ کو اب آپ علیحدہ نہیں کر سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا۔ پھر کچھ ایسے معاشرتی مسائل ہیں جن کا ذکر رکوع نمبر 4 کے اندر موجود ہے کہ اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب حضور کے پاس جاؤ تو ایسی چیزوں سے بچا کرو جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو، کہ کھانے کی دعوت پر جاؤ اور شوق سے دیر تک بیٹھے رہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے قطعی حرام ہے، اور ازواج مطہرات کو پردے کی پابندی کا حکم دیا گیا، اور اس کے متعلقہ مسائل بیان ہو گئے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 5 ہے اس پارے کا، تو اس میں اہل ایمان کی عورتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ پردہ کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور یہ چادروں کے گھونگھٹ اپنے اوپر لٹکایا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ اہل ایمان عورتیں ہیں، اور انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ گویا جو پردہ ہے اصلاً تو تحفظ کے لیے ہے، اور یہ پردہ اتارنا نہیں چاہیے، عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا، یہ کسی مرد کا، کسی باپ کا، کسی بھائی کا، کسی شوہر کا حکم نہیں ہے۔ یہ چادر جو اپنے سر پر ایک عورت لیتی ہے، یہ چادر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے یہ چادر، اور اس کو سر پہ رکھنا چاہیے، اور یہ عفت معابی ہے، یہ ایک تحفظ کا معاملہ ہے جو عورت کو اللہ نے میسر کیا ہے، اور اس سے دور نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والے لوگ پریشان ہوں گے اور ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، بڑوں کی بات مانی ہوتی،
اور ہم سیدھے راستے پر چل جاتے، لیکن اس وقت اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب مہلت عمل گزر جاتی ہے۔ آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا اور چھٹا رکوع ہے اس پارے کا، کہ جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی باتوں سے بری ثابت کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، بڑے معزز ہیں۔ اور اس کے بعد وہ معروف آیات ہیں جس میں تقوی کی وصیت دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام اہم مواقع پر ان آیات کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، نکاح وغیرہ کے موقع پر، کہ جس میں فرمایا گیا کہ تقوی اختیار کرو، سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے سارے اعمال کو بالکل درست فرما دے گا۔ اور آخری آیت میں یہ بات ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی جو امانت ہے وہ انسان کے سپرد کی گئی ہے، اور انسان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، جبکہ یہ بوجھ زمین و آسمان اور پہاڑ اٹھانے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے اس سے انکار کیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک پورا نظام ہے جس کے تحت یہ خلافت و نیابت کا نظام بنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ السبا شروع ہوتی ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیہ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے دوسرے رکوع میں اس پارے میں، اس سورت میں، اس حوالے سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ سبا رکھا گیا۔ 54 آیات ہیں اس کی اور 6 رکوع ہیں، مکے میں نازل ہوئی، 34 نمبر اس کی ترتیب مصحفی ہے اور 58 نمبر اس کی ترتیب نزولی ہے، یعنی کہ جو ترتیب مصحفی سے مراد جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ 34 نمبر پر ہے۔ نازل ہونے کے زمانے کے اعتبار سے علماء نے اس کو فرمایا کہ 54 نمبر پر نازل ہوئی تھی، تو درمیانی دور تھا مکے کا، سورہ لقمان کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت اس سورت کا اگر خلاصہ جانیں تو قیامت اور خدائی فیصلوں کے اٹل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انسان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اور یہ جواب دہی اصلاً قیامت میں ہوگی۔ عالم الغیب کے علم سے بھاگ کر یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا بدلہ اس کے سامنے نہ آئے۔ قوموں کے عروج و زوال میں مادی اسباب اور طاقت اصل فیصلہ کن اہمیت کی حامل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اخلاقی بلندی جو ہے وہ عروج کی ضامن ہوتی ہے۔ مادی وسائل ذریعہ ہیں، عروج کی علت نہیں ہیں۔ پھر اس کے ثبوت کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت بنی اسرائیل کا غلبہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو زوال آیا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سبا کا بھی ذکر ہے، اس کا نام ہی سورہ سبا ہے، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں اس قوم کے اوپر، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور وہ انعامات ان سے لے لیے گئے۔ اللہ نے اہل ایمان کو جو منکرین حق پر فتح یاب فرمایا، اور یہ فرمایا ہے کہ مخالفین حق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کی سرداری پر حق سے ضرب پڑتی ہے، مخالفت کرتے ہیں، اکساتے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پھر اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا کہ کثرت مال اور دنیاوی آرزوں جو ہیں وہ قابل فخر چیزیں نہیں ہیں، اللہ سے غافل بناتی ہیں۔ گزشتہ قوموں کو جو نعمتوں ملی انہوں نے اس کی قدر دانی نہیں کی، اور قریش ان کے مقابلے میں مال و دولت اور دنیاوی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا جب یہ حال ہوا تو پھر کیا بنے گا ان کا، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ حق کا آنا بے فائدہ نہیں، یہ غالب آ کر رہے گا، اور ساتھ ہی منکرین کے شبہات کو جا بجا یہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو گزشتہ قومیں جتنی بڑی نعمت کی حامل تھیں، اتنی نعمتیں ان کے پاس نہیں تھیں، قریش کے پاس، تو جب ان کا حال ایسا ہوا تو یہ بیچارے کس باغ کی مولی ہیں کہ یہ مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو رکوع وائز ہم اس کے مضامین کو دیکھتے ہیں کہ سورہ السبا کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، عالم الغیب ہے، اور اس کے قیامت میں واقع ہونے کا جو بیان ہے وہ بالکل واضح ہے، قیامت آئے گی، اور منکرین قیامت جو سوچتے ہیں، جو بات ان کے ذہن میں ہے وہ بالکل جھوٹی ہے، اور قیامت کا انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔
اس صورت کا جو دوسرا رکوع ہے اور اس پارے کا جو 8واں رکوع ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے کمالات اور محاسن عطا فرمائے تھے ان کا ذکر ہے، قوم سبا کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دیں، خوشحالی سے نوازا، لیکن نافرمانی اور ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ پہلے ان کو تنبیہ کی گئی، نہ مانے تو ایک سیلاب آیا اور ان کے تمام باغات اور کھیتوں کو بہا کر لے گیا، اور جو صرف بدبودار درخت تھے وہی وہاں رہ گئے۔ تو اس سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ نعمتوں پر اترانا نہیں چاہیے، اللہ جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ تو یہ سارا ذکر یہاں پہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ سارا ذکر فرمانے کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو رکوع نمبر 9 ہے کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مشرکین کو پکار کے دیکھ لیں، انہیں بتا دیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے، اور شرک کی جو برائیاں ہیں وہ اس رکوع میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ مشرکین جن کو پوجتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا ہے کہ وہ مشرکین کو بتا دیں کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا، اور پھر صحیح فیصلہ ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے اور حق پر چلنے والا کون ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جب ان کے لیے خاص دن مقرر ہے، جب وہ آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو 10واں رکوع ہے اس کا آغاز اس بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ قیامت کے منظر کو ذہن نشین کیجئے۔ کافروں کے سردار ان کے ماتحت قیامت میں جمع ہوں گے، تو ماتحت سرداروں سے کہیں گے آج تم نہ ہوتے تو آج مومن ہوتے، تم ہی نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ادھر سردار کہیں گے واہ کیا بات ہے، ہم نے تمہیں سیدھی راہ سے روکا تھا، جب تمہیں ہدایت آ گئی تھی تم خود اختیار کر لیتے، دراصل ہم مجرم نہیں تم ہی مجرم ہو۔ وہ سرداروں کو جواب دیں گے کہ شب و روز تمہاری فریب دہی ہمیں مجبور کرتی تھی کہ ہم کفر کریں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ سارا مکالمہ ہے، اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں پہ ڈالنا اپنی گمراہی کو ویسے بھی کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ اس تذکرے کے بعد ایک بار پھر گزشتہ قوموں کے انکار و سرکشی اور انجام کار جو ہے وہ تباہی و ہلاکت کا اللہ رب العزت نے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 11 ہے اس پارے کا، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگوں تمہارے مال تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو جائے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، اور شرک کی جو برائیاں ہیں ان کو جاننا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنے یہ شرکاء بنائی پھرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ کسی کام نہیں آئیں گے، کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منکرین جیسی کچھ باتیں کر کے ان کی تکذیب کر رہے ہیں، پہلے قوموں نے بھی کی تھی، اور اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، تو یہ تو انہیں تو کچھ میسر ہی نہیں ہے۔ پہلی قوموں کو جتنی بڑی بڑی نعمتیں میسر تھیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو انکار تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 12، اس میں کفار اور مشرکین دیوانہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس رکوع میں ایسے احمقوں سے کہا گیا ہے کہ ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے آؤ اور آپس میں بیٹھ کے خود ہی یہ فیصلہ کر لو کہ جو شخص ایسی اچھی اچھی باتیں بتائے، پچھلے لوگوں کے حالات تمہیں سنائے، عبرت دلائے، نصیحت کرے، اور آئندہ آنے والے عذابوں سے تمہیں ڈرائے اور اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کرے، اور تمہارے مذاق اڑانے اور ایذائیں دینے کے باوجود بھی تبلیغ و نصیحت نہیں چھوڑتا وہ، اور تمہیں 100% یقین ہے کہ تمہاری خیر خواہی کرتا ہے، تو وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافروں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب حشر کے دن لوگ بدحواس ہو رہے ہوں گے
تو کافر کہیں گے اب ہم ایمان لائے، مگر اس دن ان کا ایمان کیا قدر و قیمت رکھے گا؟ کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور وہ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ فاطر آ جاتی ہے۔ سورہ فاطر 45 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور 35 نمبر سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 بنتا ہے۔ تو اس سورت کا آغاز چونکہ ہوتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تو اس وجہ سے اس کا نام فاطر رکھا گیا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق کی نوعیت بتائی گئی ہے کہ انسان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اور وہ اپنی سرگرمیوں میں بالکل آزاد بھی نہیں ہے کہ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، بلکہ خلافت کا اس کا منصب ہے، اور خلافت ملکیت کو نہیں کہتے، اور یہ انسان جو ہے خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بنایا گیا ہے، نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، مالک بنا کر نہیں۔ اور اس کا تقاضا اس مقام کا یہ ہے کہ انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے سامان فراہم کیے جائیں۔ جس طرح اس کی جسمانی تربیت کے لیے بے شمار سامان ہیں، اس کی روحانی اور علمی تربیت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا اور کتابیں نازل کی، اور اسی سلسلے کے آخر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو لے کر تشریف لائے ہیں۔ عقل والے اور بصیرت والے جو آسمان میں ان پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں اس سے توحید کا سبق لیتے ہیں اور ناشکری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے مضامین اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ ہم پہلے رکوع سے اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے، فرشتوں کو بنانے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہے اللہ رحمت کے دروازے کھولے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس کے لیے رحمت کے دروازے اللہ کھول دے تو دنیا میں کون ہے جو اس کو بند کر سکے؟ اس سے کوئی اس کے ارادے کو باز نہیں رکھ سکتا، اور جس پر اللہ رحمت کے دروازے بند کر دے اس پر کوئی رحمت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے کہ میں ہوں اللہ رب العزت جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، تم کہاں بہک رہے ہو، میرے انعامات کی ناشکری کرتے ہو، اور شیطان کی چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن سے انسان کو ہمیشہ ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اور ایمان اور عمل صالح کا انعام کیا ہے؟ اللہ مغفرت عطا کرے گا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع اس سورہ فاطر کا ہے اور 14واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں فرمایا گیا ہے کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، برے کام جب خوشنما لگتے ہیں کرنے والوں کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خود خوشنما بن گئے، خیر ہو گئی ان میں، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ لوگوں کی گمراہیوں پر آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رویے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے کہ آپ پریشان کیوں کرتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کی چند قدرتوں کا ذکر ہوا ہے اس رکوع میں، اور مشرکین کے گڑے ہوئے جو خیالی شرکا ہیں ان کی بے بسی کا ذکر ہوا، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی کچھ نشانیاں بیان ہوئیں دن اور رات اور سمندروں کے حوالے سے۔ تو یہ ساری نشانیاں توحید کے دلائل ہیں، اور شرک کا ابطال ان کے اندر موجود ہے۔ جو 15واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ کی طرف محتاج ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور ایسا کرنا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قیامت والے دن بوجھ اپنا ہی اٹھانا پڑے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، بوجھ اپنا ہی اٹھانا پڑے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ عیسائیت کے اندر جو کفارے کا عقیدہ ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دوسرے لوگوں کا بوجھ پہلے کسی نے اٹھا لیا، بعد میں اٹھا لیں گے،
تو اللہ رب العزت کسی کا بوجھ کسی اوپر نہیں ڈالے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ روشنی اور تاریکی، بینائی اور نابینائی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جب برابر نہیں ہو سکتی تو پھر یہ بتائیں کہ جو توحید اور شرک برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری چیزیں آپس میں بالکل متضاد ہیں۔ ان چیزوں کے بیان کے بعد جو 16واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی کارسازیاں بیان ہو رہی ہیں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ اور یہ اللہ رب العزت میں پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں، جانور چوپائے، ان کے مختلف رنگ، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے بندے وہی ڈرتے ہیں جو خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں، علم والے بندے، اہل علم ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور اگر علم انسان کے پاس ہو تو اللہ کی خشیت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑے انعامات ہیں، اور ان کی جو تجارت ہے یرجون تجارت لن تبور ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جو گھاٹے والی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینے والے کبھی کمی نہیں ہوتی ان میں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو انسان سمجھ جائے تو کتنے بڑے مسائل سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر اہل جنت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جنت میں ان کے لباس اور ان کے کتنی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا، اور ان کے برخلاف جو ہے وہ دوزخیوں کا بیان ہے کہ ان کو کیسی کیسی سزائیں ملیں گی اور وہاں پریشان ہوں گے۔ یہ سارا جو مضمون ہے، اس کے بعد جو 17واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے، اور وہی سینوں کے بید جانتا ہے، اور انسان کا مقام خلافت ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے بھیدوں تک واقف ہے، لہذا جیسا کچھ عمل اور جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق پورا پورا انصاف ہوگا، اور انسان اپنے اس منصب کو بھول کر کفر کرے گا تو اس کے وبال سے وہ بچ نہیں سکتا۔ مشرکین اور کفار کا ذکر ہے کہ وہ نزول قرآن سے پہلے دعا مانگتے تھے کہ اہل کتاب کی طرح ہم پر بھی کوئی کتاب آ جائے، اپنے رسول کے ذریعے اللہ بھیج دے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب آئی قرآن مجید، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وعدے کے مطابق ہدایت کے راستے پر چلتے، تکبر نہ کرتے، اور لیکن انہوں نے الٹا رویہ اختیار کیا، تکبر بھی کیا اور مخالفت کرنے لگے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اس سرکشی کا وہی انجام ہوا تھا جو پہلے لوگوں کا ہوا، اور اللہ کی مہربانی اور رحم و کرم کا بیان ہے کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کے جرائم پر فوراً انہیں پکڑ لیتا تو آج انسان دنیا میں بچتے ہی نہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری سنت ہے، اور ہماری سنت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اس کے آگے سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے جس کے بہت سارے فضائل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا آخری رکوع ہے، تو اگلے سبق میں یعنی 23ویں پارے کے سبق کا آغاز ہم سورہ یاسین سے کریں گے، تاکہ ایک ہی وہ مرحلے میں ہم سورہ یاسین کے سارے مضامین کو یکجا طور پر پڑھ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 22 کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس قرآن کے فہم کو آسان کر دے، اور اس کے نتیجے میں رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔